السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سبق غزوہ تبوک کی مشق کا سوال نمبر 2 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کس طرح مالی مدد کی؟ اس سوال کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ کے اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر اس سوال کا جواب لکھا ہے، آپ یہاں سے اس کو دیکھیں۔ غزوہ تبوک کے اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جتنا بھی سامان تھا، جو کچھ بھی تھا، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، اسی طرح حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صاحب حیثیت تھے، مالدار تھے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت تھی، اس لیے انہوں نے سب سے بڑھ کر اس موقع پر مسلمانوں کی مالی امداد کی، جس میں 900 اونٹ تھے، 100 گھوڑے تھے، 1000 دینار تھے اور 200 اوقیہ چاندی۔ دینار جس طرح ہمارے ملک میں جس طرح 1 روپیہ ہوتا ہے، وہاں پر 1 دینار ہوتا ہے عرب میں، تو اس طرح حضرت عثمان غنی نے 1000 دینار پیش کیا اور 200 اوقیہ چاندی۔ اوقیہ ہوتا ہے، یہ ایک پیمانے کا نام ہے، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں 2 گرام، 4 گرام، 2 تولے، 10 تولے، 20 تولے، اسی طرح 200 اوقیہ، ٹھیک ہے۔ تو 200 اوقیہ چاندی حضرت عثمان غنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اس کے علاوہ دیگر یعنی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی اپنی استطاعت سے بڑھ کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا، یعنی جس قدر وہ جس طرح جتنے وہ صاحب حیثیت تھے، جتنی ان کے پاس مال و دولت تھی، اس سے بڑھ کر انہوں نے اس جہاد کی تیاری میں حصہ لیا۔ بعض صحابہ کرام، بعض یعنی کچھ صحابہ کرام اس قدر بے سر و سامان تھے، بے سر و سامان یعنی ان کے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی، بالکل خالی ہاتھ تھے، اس قدر بے سر و سامان تھے کہ وہ جہاد کی تیاری میں حصہ ہی نہ لے سکے۔ انہوں نے اپنی جانیں بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ انہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں ساتھ لے جایا جائے، یعنی ان کے پاس دینے کو تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ سامان تھا، نہ ان کے گھر میں کچھ تھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا، وہ خود اپنی جان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے پاس دینے کو تو کچھ نہیں ہے سوائے اس جان کے، تو یہ جان حاضر ہے جہاد فی سبیل اللہ میں۔ یعنی انہوں نے اپنی جانیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کر دی۔ تو یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی تھا، جس کو جس کو انہوں نے پیش کیا۔ تو پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، اور جو سوالات اس سوال کے بارے میں جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے، ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔